بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قصبے کمال۔ آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت پاکستان میں عربی اور اردو زبان و ادب کے حوالے سے ایک معتبر نام، ممتاز شاعر، ادیب، محقق اور ایک استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا قلمی سفر، ان کا ادبی سفر گزشتہ 5 دہائیوں سے جاری و ساری ہے، بلکہ کہہ سکیں کہ 55 سال سے بھی زائد عرصہ ہو گیا ہے ان کی تحقیق اور تخلیق کا سفر جاری ہے، اور اس سفر کے دوران انہوں نے جو شاندار ادبی خدمات سر انجام دی، ان کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان انہیں ستارہ امتیاز جیسے اعلیٰ سول اعزاز سے نواز چکی ہے، اور بھی کئی اعزازات ڈاکٹر صاحب کو حاصل ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصبے کمال کا احوال انہی کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پیدائش آپ کی ہوئی امروہہ یو پی میں، جی، اور پھر ہجرت آپ کی پاکستان میں ہوئی، جی، تو اس زمانے کا کچھ احوال ہمیں بتائیے گا۔ جی، امروہہ سے میں جب آیا ہوں تو کوئی میں 6-7 سال کا تھا۔ جی، تو اس وقت کا جو وہاں کا ماحول ہے وہ بھی مجھے اب تک بچپن کی باتیں یاد ہیں۔ بہت سادہ سا ایک وہ قصبہ تھا، اب تو ضلع بن چکا ہے وہ، جی جی، اور اس میں بہت جمی ہوئی ایک، جس کو کہنا چاہیے ایک جمع ہوا معاشرہ تھا۔ اچھا، لوگوں میں آپس میں بہت بھائی چارہ تھا۔ دیواروں میں، پڑوسیوں کے درمیانی دیواروں میں کوئی نہ کوئی کھڑکی ہوتی تھی ایسی جس میں سے گزر کے جا بھی سکے۔ جی، تو وہ اس بچپن کا جو اب میں 2007 میں مجھے پہلی دفعہ دوبارہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا، کوئی 60 سال کے بعد۔ اچھا، تو میں نے واقعی ان جگہوں کو جب دیکھا جو بہت بوسیدہ ہو چکی ہیں، مکان جو ہمارا تھا اس میں اب ایک اسکول چل رہا ہے۔ اچھا، تو وہ ایک عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آدمی بہت ہی اس میں کھو جاتا ہے ماضی کے خیالات میں۔ تو وہ مختصر سی یادیں بچپن کی ہیں، لیکن اس کے بعد ہم جب پاکستان آ گئے تو منٹ گمری جو اب ساہیوال ہے، جی، وہاں آ کر ہمارا جو ہے سفر پہلا ختم ہوا تھا۔ میرے سرپرست میرے 2 ماموں تھے، کیونکہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا جب میں 4 برس کا تھا۔ اچھا، تو انہی کے پاس پھر آ کے یہاں ہم ٹھہرے، اور پھر میں نے 5ویں جماعت سے لے کر BA تک کی تعلیم ساہیوال میں ہی حاصل کی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر میں لاہور آیا۔ پہلا شعر تھا آپ نے وہ تو لڑکپن میں کہہ دیا تھا، تو یہ جو شعر و ادب سے شغف تھا یہ ورثے میں ملا آپ کو؟ آپ ورثہ تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ میرے خاندان میں کوئی میرے باپ دادا میں تو کوئی شاعر نہیں تھا۔ اچھا، میری والدہ صاحبہ کو بہت ذوق تھا شعر کا۔ جی ٹھیک ہے۔ خود شعر نہیں کہتی تھیں لیکن ان کو بہت اچھا ذوق تھا، اچھا، اور وہ بہت پسند کرتی تھیں شاعری کو، اور وہ کہتی ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی شاعر ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں شاید ان کی خواہش کی تکمیل کی وجہ سے یہ چیز مجھ میں پیدا ہو گئی، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خیال ہے کہ اندر کوئی چیز فطری طور پہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ وہ پھوٹنے لگتی ہے۔ وہ پہلا شعر جو آپ نے کہا وہ ہمیں سنا سکتے ہیں آپ؟ جی، وہ کوئی 10-11 سال کی عمر ہوگی، تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے ایک شعر کہا کہ ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے، ہر شب کو فلک پر ہیں چمکتے ہوئے تارے، خورشید نکلتا ہے تو چھپ جاتے ہیں سارے۔ واہ، شعر میں بھی آپ کا نام آ گیا۔ جی، یہ شعر اس زمانے کا ہے۔ اچھا، اور اب تک مجھے یاد ہے سب سے پہلا شعر یہی تھا اچھا، جو میں نے زندگی میں کہا۔ جی ہاں۔ ڈاکٹر صاحب، ساہیوال میں آپ نے شعر کہنا شروع کیا تو ساہیوال میں آپ کو ادبی ماحول ایسا ملا، ادبی شخصیات ایسی تھیں؟ جی جی جی، ساہیوال میں اس زمانے میں بہت اچھا ادبی ماحول تھا۔ اچھا، مجید امجد وہاں تھے۔ جی ٹھیک ہے۔ میری نظر میں تو وہ اقبال کے بعد آنے والی جو ہماری شعراء کی نسل ہے اس میں بہت ہی برتر شاعروں میں ان کو شمار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ نظم کے شاعر تھے، شخصیت بھی ان کی بہت انوکھی تھی، بہت کم گو، فقیرانہ طبیعت تھی، لیکن بڑے یعنی فن کے اعتبار سے وہ بہت مجتہد قسم کے آدمی تھے۔ اچھا، تو وہ اس وقت وہاں تھے۔ پھر اس کے علاوہ بہت سے اور لوگ، مثلا کالج میں پڑھتے تھے تو پروفیسر الف دال نسیم صاحب اس زمانے میں وہیں تھے۔ وہ
کالج کے جو مجلے کے بھی وہ نگران تھے. پھر شہر میں حاجی بشیر صاحب ایک معروف شاعر تھے, ایک عطا اللہ جنون صاحب تھے. تو وہاں یہ ظفر اقبال صاحب اکاڑے سے تشریف لے آیا کرتے تھے. منیر نیازی ساہیوال میں ٹھہرنے کے بعد اسی زمانے میں لاہور منتقل ہوئے تھے, اور یہ سب لوگ آتے جاتے رہتے تھے وہاں کی ادبی محفلوں میں. میں نے پہلی مرتبہ منیر نیازی کو بھی, پہلی مرتبہ ظفر اقبال صاحب کو بھی میں نے وہیں سنا. صحیح ہے. اچھا, آپ نے ایم اے کی عربی میں, پی ایچ ڈی بھی عربی میں کی, عربی سے شغف یہ کیسے پیدا ہوا؟ جی ہاں, یہ دیکھیے یہ واقعی کچھ نوشتے ہوتے ہیں. ظاہری جو اسباب ہیں ان میں ایک تو یہ کہ میری والدہ مرحومہ وہ بڑی دیندار خاتون تھیں. انہوں نے تو ظاہر ہے دینی نقطۂ نظر سے ہی مجھے یہ کہا اسکول کے زمانے میں کہ بھئی تم عربی ضرور پڑھنا. اچھا, اس وقت تک آپ عربی اور سائنس بھی پڑھ سکتے تھے. صحیح ہے. یعنی وہ کوئی اتنی وہ نہیں تھی. تو میں نے چھٹی جماعت سے ان کے کہنے پر عربی کا مضمون اختیار کیا تھا. صحیح ہے. لیکن جب میں فرسٹ ایئر میں پہنچا تو وہاں ڈاکٹر صوفی محمد ضیاء الحق صاحب اس زمانے میں وہاں عربی کے استاد تھے, اور بہت ہی وہ غیر معمولی طور پر علم و فضل کے مالک تھے. یہ آپ ساہیوال کی بات بتا رہے ہیں؟ ساہیوال کی بات کر رہا ہوں. مولانا اصغر علی روحی ایک بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں پنجاب کی. علامہ اقبال کے خطوط میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا بعض چیزوں پر عربی کے یا زبان کے سلسلے میں تو ان سے مشورہ فرماتے تھے علامہ صاحب. ان کے بیٹے تھے ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب. اچھا. تو وہ مجھے خوش قسمتی سے میں ان کی کلاس میں بھی چلا گیا, اور انہوں نے مجھے شام کو بھی اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی. تو ان کے پاس بیٹھنے سے پھر عربی کا حقیقی شغف پیدا ہوا. ایم اے میں گولڈ میڈل بھی لیا آپ نے؟ جی, وہ اس زمانے میں مجھے یہ بھی ایک حاصل ہوا, وہ ڈاکٹر صاحب کی توجہ سے ہی حاصل ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی انٹرمیڈیٹ میں بھی میرٹ اسکالرشپ, بی اے میں بھی میرٹ اسکالرشپ, پھر آپ نے ایم اے میں گولڈ میڈل لیا. تو اتنا بریلینٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سول سروس کی طرف جانے کی بجائے اس نے عربی کی طرف اور تدریس کا شعبہ اپنایا. تو تدریس آپ کا شوق تھا؟ جی بالکل. بچپن سے تدریس ہی میرا شوق تھا. یعنی میرے ذہن میں اگر کوئی تصور تھا تو وہ یہی تھا کہ مجھے اگر ممکن ہو تو ایک استاد بننا چاہیے. اچھا. اور انتظامی جتنی بھی یہ مناصب ہیں ان سے مجھے قطعاً کوئی مناسبت ہی نہیں تھی. صحیح ہے. تو میں نے کبھی, حالانکہ اس زمانے میں یہ جو جیسے آپ فرما رہے ہیں مقابلے کے امتحان وغیرہ, یہ بہت زیادہ اس کی طرف توجہ تھی لوگوں کی, لیکن میں کبھی اس امتحان کے لیے گیا ہی نہیں. سرے سے میں نے کوشش ہی نہیں کی. اور میرے خیال میں میرے لیے اس میں سب سے زیادہ جس شخصیت نے یہ شوق میرے اندر پیدا کیا وہ میرے استاد کی شخصیت تھی. صحیح ہے. کہ میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا تھا. آپ کو انتظامی عہدوں پر رہنے کا شوق نہیں تھا. اس طرح آپ ایک کالج کے پرنسپل ہی رہے, پھر آپ جی سی یونیورسٹی کے جو شعبہ عربی ہے اس کے آپ سربراہ بھی رہے. جی. پرنسپل میں کوئی 1 سال سے کچھ عرصہ زیادہ رہا. صحیح. لیکن مجھے اس میں کوئی حقیقی مسرت حاصل نہیں ہوئی, کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ مجھے پڑھنے لکھنے کا اب اتنا وقت نہیں ملتا, اور وہ میری ایک اندرونی ضرورت تھی. جب یہاں میں آیا ہوں صدر شعبہ کی حیثیت سے تو یہ خیر پرنسپلی کے مقابلے میں تو بہت کم انتظامی مصروفیت تھی. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں جو پیشہ میرے لیے مناسب ترین تھا وہ تدریس کا ہی تھا. صحیح ہے. اور میں نے ہمیشہ اسی کو پسند کیا, اور آج بھی اگر مجھے دوبارہ موقع دیا جائے زندگی شروع کرنے کا تو مجھے اس پر پوری شرح صدر ہے کہ مجھے ادھر ہی آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا پہلا شعری مجموعہ شاخ تنہا کے نام سے شائع ہوا, اور ابھی تک آخری جو ہے وہ نسبتیں کے نام سے جو آپ کی نعتوں کا مجموعہ ہے. تو میں دیکھ رہا تھا 10 سے زیادہ آپ کی کتب آ چکی ہیں. صرف شاعری میں نہیں, ساری مختلف. ہاں, میں نے کبھی گنی نہیں ہے, ہو گئی ہوں گی اتنی 10-11. جی. تو شاخ تنہا ہے شاعری کی, سرابوں کے صدف, رائے گاں, امکان, دیریاب, نسبتیں, یہ شاعری کی ہو گئی. جی. اور یکجا, یہ آپ کے تمام جو 4 مجموعے یکجا اس میں شائع ہوئے تھے. وہ شائع ہوئے ہیں. اور تالیف اطراف, یہ آپ کے مضامین کا مجموعہ ہے. جی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے اتنا جو کثیر الجہد کام کیا ہے
یہ کیسے کیا ہے؟ عام لوگ تو کر نہیں سکتے. یعنی اب اگر میں اس کا جو حقیقی میرا احساس ہے وہ بتاؤں تو آپ شاید یہ سمجھیں کہ میں کوئی رسمی انکسار کی کوشش کر رہا ہوں. جی. حقیقت یہ ہے کہ میں تو یہی محسوس کرتا رہتا ہوں کہ جتنا کام کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا. جی. یعنی اللہ تعالیٰ نے آدمی کو بڑی صلاحیتیں دی ہیں اور وقت بھی اگر آدمی اس کا پورا استعمال کرے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ عملاً آدمی اس کو استعمال کر نہیں پاتا. صحیح ہے. تو مجھے تو ہمیشہ یہ ایک خلا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ جیسا اور جتنا کام میں کرنا چاہتا تھا میں نہیں کر سکا. اچھا. اور اب بھی میری یہ خواہش ہے کہ شاید کوشش کروں تو شاید کوئی ایک آدھ ڈھنگ کا کام کو ہو جائے. لیکن بہرحال اس میں تو یہی ہے کہ چونکہ میری ایک شروع سے ایک دھن مجھے یہی تھی پڑھنے لکھنے کی، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، شعر و ادب کسی بھی زبان کا ہو، اچھا، اسے لطف اندوز ہونے کی. جتنی زبانیں بھی میں جانتا تھا ان کا میں نے شعر و ادب کا مطالعہ کرتا رہا. صحیح. تو اس کے نتیجے میں یہ بس جو بھی تھوڑا بہت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بکھری ہوئی چیزیں یہ سامنے آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اردو اور فارسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شیرینی ہے، رومانیت ہے، تو عربی ادب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان دونوں کا فرق کیا ہے تینوں زبانوں کا؟ دیکھیے، خاصا بنیادی فرق ہے. جی. عربی جو ہے وہ لسانیات کے اعتبار سے ایک سامی زبان ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا سیمیٹک لینگویجز. جی جی. اور ہم نے یہ باقی جتنی زبانیں ہم یہاں جانتے ہیں، انگریزی ہو، ہندی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، یہ سب جو ہیں یہ سیمیٹک نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. اس لیے دونوں کے درمیان ایک ساخت کا فرق ہے بنیادی. پھر مزاج بھی ہے. عربی ادب کا مزاج جو ہے اس میں ایک صلابت ہے، یعنی ایک گرینجر، ایک مضبوطی، ایک ٹھوس پن. صحیح. یہاں نزاکت ہے. اچھا. وہاں صلابت ہے. فارسی میں نزاکت ہے. صحیح ہے. یعنی ہم اگر وہاں پر وہ تعلق کے لیے، یعنی قرآن شریف میں بھی آیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کے رسی کو پکڑ لو. رسی یا رسا جو ہے یہ تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک مضبوط چیز ہے. جی ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اس کو باریک کرتے کرتے کہتے ہیں کہ رشتہ ہونا چاہیے. رشتہ ایک دھاگا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو تناسب رسی میں اور دھاگے میں ہے یہ آپ سمجھ لیجیے دونوں زبانوں کے اور دونوں زبانوں کے ادب کے مزاج میں بھی یہ فرق ہے. واہ، کیا خوبصورتی سے آپ نے بتایا. اور عربی میں یوں سمجھ لیں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ عربی ادب میں چیزوں کی جو صلابت ہوتی ہے یا ان کا جو ایک ٹھوس پن ہوتا ہے اس سے وہ شاعری پیدا کر سکتے ہیں. وہ صرف پھول پہ شاعری نہیں کر سکتے، وہ چٹان پہ بھی شاعری کر سکتے ہیں. اچھا. ہم اس چٹان کو جب تک بہت نازک نہ بنا لیں اس وقت تک وہ ایک ٹھوس اور بڑی ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارے ہاں شاعرانہ نہیں سمجھی جاتی. ہم چٹان کو نگینے کی صورت میں لے آئیں گے. جی، ہم اس کو ذرا تراشتے ہیں، باریک کرتے ہیں. ناظرین، ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب سے گفتگو جاری ہے. ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک دیتے ہیں اور آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ترجمے کا کام ہے، جو تدوین کا کام ہے، وہ بعض اوقات تخلیق کے کام سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے عربی کے بڑے تاریخی دستاویزات جو ہیں وہ ترجمہ کیے ہیں، اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. یہ آپ نے درست کہا کہ تخلیقی کام میں اور یہ جو خصوصاً تدوین متن کا کام ہے، یعنی کوئی پرانا کوئی متن کوئی مخطوطہ پڑا ہوا ہے، پڑھا بھی نہیں جاتا، اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر جہاں کہیں چیزیں غائب ہو گئی ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو گھڑیاں بکھری ہوئی مل گئی ہیں اور آپ اس کو ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں، پھر سے اس کو جوڑتے ہیں اور ایک اس کا ڈھانچہ ترتیب دیتے ہیں. صحیح ہے. جو اصل کے مطابق بن جائے. ٹھیک ہے. تو یہ کام جو ہے اس میں بھی مجھے ایک بہت لطف محسوس ہوتا تھا. تو میں نے جب پی ایچ ڈی کے لیے اپنا موضوع لیا تھا تو وہ تدوین کا تھا اور ایک مصنف ابن الشعار ان کا نام تھا. جی. اور یہ گزرے ہیں 7ویں صدی ہجری میں، یہ عراق کے علاقے کے تھے. جی. انہوں نے زندگی بھر ایک تاریخ شعراء مرتب کی تھی معاصر شاعروں کے بارے میں. اس کا عنوان تھا قلائد الجمان. اچھا. تو اس کے کچھ حصے پر میں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور اس مصنف پر کام کیا تھا بہت لگ کر.
وہ وہاں تک بھی پہنچی، اس کی کچھ بازگشت. تو عراق کی یونیورسٹی اس زمانے تو عراق خیریت سے تھا نا. جی جی. تو وہاں موصل میں ایک یونیورسٹی تھی، انہوں نے مجھ سے یہ رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس پوری کتاب کو ایڈٹ کرا رہے ہیں یا تدوین متن کرا رہے ہیں، اور اس میں 2 حصے ایسے ہیں جو بہت مٹ چکے ہیں. تو آپ کا یہ کام دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک حصہ ہمیں کر دیں. ڈاکٹر صاحب بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایک غیر عربی شخصیت جو ہے انہوں نے میں نے بھی کام کروایا. میں نے بھی اس کو ایک قومی اعزاز سمجھتے ہوئے کہ اگر وہ یہاں کے کسی شخص سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دے سکتا ہے تو پھر مجھے انکار نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو میں نے اس کے پورے ایک چھٹے حصے کو جو نہایت مٹا ہوا تھا، کوئی 7-8 برس محنت کر کے اسے میں نے تدوین کر لی اس کی. ٹھیک ہے. وہ پھر بعد میں اس عرصے میں عراق بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو پھر پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زاید اسلامک سینٹر نے قلائد الجمان کے عنوان سے اس کتاب کو شائع کیا. جی ٹھیک ہے. یہ ہمارے ہاں جب شریعت کورٹ نے یہ بینک کے منافع کے بارے میں ایک پوری بحث ہوئی تھی، ربا کے بارے میں. جی ربا کے بارے میں کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، تو وہ ساری کارروائی جو ہے وہ چھپی تھی فیڈرل شریعت کورٹ کے تمام کارروائی، اس میں کیا دلائل دیے گئے. تو وہ انگریزی میں پوری کارروائی کوئی 350-400 صفحے کی تھی. تو جدہ میں ایک ادارہ ہے یہ اسلامی ترقیاتی بینک جی، اور میں نے ان کے کہنے پر وہ ترجمہ کر کے دے دیا تھا اور وہ وہاں سے کوئی 500 صفحات کا وہ ترجمہ چھپا. اچھا. حکم المحکمہ الشرعیہ وغیرہ اس کا طویل نام ہے. صحیح ہے. تو پھر اسی طرح سے عربی میں کچھ لیکچرز تھے. ایک بہت بڑے ہمارے عالم ہیں فواد سزگین جی، یہ ویسے ترک مسلمان ہیں لیکن ان کی بیشتر زندگی کا وقت وہ جرمنی میں گزرا ہے، اب بھی وہاں ہیں، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی میں دنیا بھر میں پھیلا ہوا جو سرمایہ ہے نا ہمارے خطی نسخوں کا جی جی عربی میں، اس کے بارے میں جتنی معلومات تفصیل سے جمع کی ہیں اتنی اس سے پہلے کہیں نہیں ہو سکی. صحیح ہے. اور وہ مسلسل اس پر کام کر رہے ہیں اور کوئی 10-12 جلدیں وہ اس سلسلے میں لکھ چکے ہیں. اچھا. ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سعودی عرب کی طرف سے، تو انہوں نے وہاں جا کر ریاض جا کر کچھ لیکچرز دیے تھے جس میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے مختلف علوم کے سلسلے میں کیا کیا کام رہے ہیں. اچھا. چاہے وہ کیمیا ہے، طبیعیات ہے، علم فلک ہے اور اسی طرح سے مختلف علوم ہیں. تو وہ لیکچرز کو 13 لیکچرز عربی میں تھے ان کو میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا اور وہ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد نے شائع کیا تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام. صحیح. ایک کام وہ ہے میرا. ایک اب میں عربی ادب کی تاریخ لکھ رہا ہوں اردو میں، تو وہ زمانہ جاہلیت کی ابھی 2 جلدیں میرے نظر میں ہیں کہ لکھوں کم از کم. اچھا ماشاءاللہ. تو ان میں سے ایک چھپ چکی ہے عربی ادب قبل از اسلام کے عنوان سے. جی ٹھیک ہے. دوسری پر میں کام جاری رکھے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے غزل بھی کہی، نظم بھی کہی، نعت بھی آپ نے کہی، تراجم بھی کیے، کہانی بھی لکھی آپ نے. جی جی. تو آپ کے نزدیک جو آپ کے دل کے قریب اردو ادب کی کون سی صنف ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی شخص شاعر ہوتا ہے نا جی، اس کی بنیادی جو شناخت ہے وہ شاعری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی. باقی سب چیزیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں. اچھا. کچھ اس کے اندر اس کی اکتساب کو دخل ہوتا ہے. شاعری پہ بھی آپ یقیناً فنی طور پہ محنت کرتے ہیں لیکن صرف محنت سے شاعری نہیں حاصل ہو سکتی. صحیح ہے. یہ بس ہوتی ہے انسان میں قدرتی طور پہ یا نہیں ہوتی ہے. کوئی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں ہاں جی جی. بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بتانا ضروری ہو کہ میرا خیال ہے سب سے پہلی اور اولین جہت جو ہے وہ شاعری ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، عربی اور فارسی ہماری تہذیبی اساس ہیں اور اردو زبان کے 2 ستون ہیں، لیکن ہم نئی نسل جو ہم کہہ سکتے ہیں ان کا عربی اور فارسی کے ساتھ جو ہے رشتہ کمزور پڑتا جا رہا ہے. اس کا اردو پر کیا اثر ہوگا؟ جی دیکھیے نا، اب تو یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ تو عربی اور فارسی کے پس منظر کی بات کر رہے ہیں، میں تو دیکھتا ہوں کہ اب تو اردو ہی معدوم ہوتی جا رہی ہے. اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سامنے کی چیزیں ہیں جن کے لیے ہمارے پاس بنے بنائے لفظ موجود ہیں، مثلا ہم ایک زمانے میں ہم سامعین ناظرین کہا کرتے تھے، اب ویورز لسنرز کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا اب ہم میز کو میز نہیں کہتے، ٹیبل کہتے ہیں، رنگ کو رنگ نہیں کہتے، کلر کہتے ہیں. یہ باتیں جو پیدا ہو گئی ہیں اس سے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم اردو بولتے ہی نہیں ہیں. اچھا. تو وہ تو ایک بالکل انگریزی کا زبردستی کی انگریزی اس میں آ رہی ہے. حالانکہ میں انگریزی کے بالکل مخالف نہیں ہوں، مجھے خود انگریزی سے بڑا شرف ہے جی. لیکن انگریزی کو آپ اپنی ایک زبان کی حیثیت سے سیکھیں. اب رہا وہ دوسرا آپ کا سوال کہ پس منظر میں دیکھیے آج تک بھی مغرب کی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں ابھی تک جو ان کی پرانی گریک لیٹن وغیرہ زبانیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو سیکھیں. جی ٹھیک ہے. کسی نہ کسی حیثیت میں. اس کی وجہ ہے کہ اس کے بغیر ان کا پس منظر مکمل نہیں ہوتا. تو یقیناً اردو عربی اور فارسی کے پس منظر کے بغیر انتہائی کمزور ہو جاتی ہے. اچھا. اور اب اس میں تلفظ میں، الفاظ کے استعمال میں، ذخیرہ الفاظ میں، ہر چیز میں اردو صرف اردو سیکھنے سے وہ بات پیدا نہیں ہوتی. عربی اور فارسی کے بغیر اردو میں مضبوطی نہیں آتی. آخر میں ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیں گے کہ ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک محقق کی حیثیت سے اب پاکستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنی جس کو ہم پوٹینشیل کہتے ہیں نا اتنا تھا، اور لوگوں میں بھی جب پاکستان بنا ہے تو جذبہ بے حد جذبہ تھا. جی ٹھیک ہے. ہم نے وہ زمانے خود دیکھے ہیں کہ جب وطن کے ساتھ ایک والہانہ لگاؤ تھا. اچھا اب رفتہ رفتہ میں نے کم سے کم یہ محسوس کیا ہے کہ اب نئی نسل میں نہ تو پاکستان کے ساتھ وہ اتنا زبردست تعلق خاطر رہا ہے جتنا جذباتی اس زمانے میں تعلق تھا. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنی نئی نسل کو وہ ورثہ منتقل کرنے میں کوتاہی کی ہے. اچھا. اور پاکستان کا مستقبل کی طرف سے اب بھی وشفل تھنکنگ تو میری یہی ہے اور نہ میں اس سے مایوس ہوں. ہمارے نظام ہائی تعلیم متوازی چل رہے ہیں یہاں. مختلف ادارے مختلف قسم کی چیزیں پڑھا رہے ہیں. صحیح ہے. نصاب الگ الگ ہے، ان کی جہت مختلف ہے، ان کے آدرش الگ الگ ہیں. تو اس سے ایک کراؤڈ پیدا ہو رہا ہے، ایک قوم پیدا نہیں ہو رہی. تو اگر ہم نے اپنی تعلیم کی جہت کو درست کیا ہوتا تو یقیناً ہماری جو ہے وہ قوم ایک بہت مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرتی، اور اب بھی ابھر سکتی ہے اگرچہ اب ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑے گی اس سلسلے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر خورشید الحسن رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں اور ہم ان سے ان کا کلام نہ سنیں یہ کفران نعمت ہے. میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنا کلام ضرور سنائیں. جی یہ کتاب اتفاق سے یہاں موجود ہے. یہ چند شعر ہیں غزل کے. اچھا جی. دلوں میں حیثیت رفتگاں بدل جائے، دلوں میں حیثیت رفتگاں بدل جائے اگر یہ وہم زمان و مکان بدل جائے. واہ واہ واہ. دلوں میں حیثیت رفتگاں بدل جائے اگر یہ وہم زمان و مکان بدل جائے. عجب نہیں کہ ستارہ کوئی گزرتا ہوا، عجب نہیں کہ ستارہ کوئی گزرتا ہوا مدار گردش سیارگاں بدل جائے. واہ واہ واہ. عجب نہیں کہ ستارہ کوئی گزرتا ہوا مدار گردش سیارگاں بدل جائے. بہت اچھے. اور زمین بھی ہو نئے سورجوں میں گھر کے نئی. واہ. زمین بھی ہو نئے سورجوں میں گھر کے نئی، زمین کے سر پہ اگر آسماں بدل جائے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب واہ. یہ اگر مقرر ہو زمین بھی ہو نئے سورجوں میں گھر کے نئی، زمین کے سر پہ اگر آسماں بدل جائے. یہ ہمارے پاکستان کے مستقبل پر بھی بات. جی 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 جی. اور یہ کہنگی جو بہار و خزاں میں ہے نہ رہے. یہ کہنگی جو بہار و خزاں میں ہے نہ رہے. نئی ہوائیں چلیں گلستاں بدل جائے. واہ واہ. نئی ہوائیں چلیں گلستاں بدل جائے. اور نظارہ کیا ہے بس ایک زاویہ نگاہ کا ہے. نظارہ کیا ہے بس ایک زاویہ نگاہ کا ہے. نگاہ بدلے تو یہ خاکداں بدل جائے. کیا کہنے. نگاہ بدلے تو یہ خاکداں بدل جائے. اور آخری شعر ہے کہ ہر ایک ذرہ ہے اپنی جگہ جہاں کی شناخت.
ہر ایک ذرہ ہے اپنی جگہ جہاں کی شناخت، اگر جہاں میں نہ ہوں ہم جہاں بدل جائے۔ واہ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، شکریہ۔